السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب لوگ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی۔ مزید اللہ نے احسان یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو کچھ دیر پہلے، جماعت سے پہلے کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے کی توفیق دی۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ جی، آج ہم آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت ہے جو سورہ الحدید کے اندر ہے، اور یہ سورہ الحدید جو ہے 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور اللہ نے اس صورت کا نام ہی رکھا ہے الحدید۔ الحدید کے معنی آتے ہیں لوہا، تو اللہ نے اس صورت کے اندر لوہا کا تذکرہ کیا ہے، جس سے ہم اور آپ چاقو، تلوار، بہت ساری چیزیں جو ہے صنعت میں جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ہر چیز میں، تو اللہ نے اس صورت کا نام ہی رکھ دیا الحدید۔ تو اس صورت کے اندر ایک آیت ہے جو بہت ہی اہم، اور ایک سمجھیے کہ حالات حاضرہ پر اگر دیکھا جائے تو بالکل فٹ یہ آیت نظر آتی ہے ہمیں، اس لیے میں نے اس کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی تک نہیں آیا ہے کہ وہ ان کا دل جو ہے اللہ کے ذکر سے ابھی تک وہ نہ پگھلا ہو، اور ابھی تک ان کا دل جو ہے اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہ ہوا ہو؟ پہلے ہم اس آیت کا جو ہے بیک گراؤنڈ، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، یہ آیت کس طریقے سے اور کیوں نازل ہوئی، یہ اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ مدینے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر گئے، صحابہ کرام بھی وہاں گئے، تو دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہاں نیک اعمال کرنے میں کچھ سستی ان سے ہو رہی تھی، کوتاہیاں ہو رہی تھی، سستی ہو رہی تھی نیک اعمال کرنے میں کچھ، اور وہاں جانے کے بعد اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو جو ہے آرام و عیش کی زندگی کچھ مل گئی تھی، اور نیک اعمال کرنے میں صحابہ کرام سستی کر رہے تھے۔ جیسے کہ ہمارے سمجھے کہ مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ سستی پائی جاتی ہے۔ کل پرسوں کے موبائل کے اندر ہی ہم مطالعہ کر رہے تھے، یہ موبائل جو ہے ماشاءاللہ یہ اچھی چیز بھی ہے اور خراب بھی ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو۔ جیسے کہ بچے لوگ جو ہے 15 سال کے، خاص طور سے کالج کے بچے، اسکول کے بچے،
ایک تو ماں باپ غلطی اتنی بھاری غلطی کرتے ہیں کہ اتنے کم عمر میں ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے کیا ہے، محبت ہے۔ محبت اپنی جگہ ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے محبت نہیں تھی؟ محبت تھی کہ نہیں؟ نواسہ رسول تھے، محبت تھی، تو کیا مطلب ان کے لیے جو ہے کچھ بھی جو ہے غلط کام کرنے کی اجازت دے دیا جائے؟ محبت اپنی جگہ ہے اپنی اولاد سے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ جب تک ہمارا بیٹا ہماری اولاد 20-25 کے اوپر نہ پہنچ جائے یا شادی شدہ جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کو جو ہے یہ اینڈرائڈ موبائل، اسکرین والا موبائل ان کو نہ دیا جائے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہتری ہے۔ تو پچھلے دنوں جو ہے کتاب کا اس میں مطالعہ کر رہے تھے موبائل کے اندر، تو کسی نے لکھا ہے اس میں کہ پوری دنیا میں سب سے سست قوم جو ہے اور سب سے سست اگر کوئی کنٹری ہے وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی کنٹری ہے۔ پہلے نمبر پر بھی، دوسرے نمبر پر بھی، تیسرے نمبر پر بھی۔ پہلے نمبر پر آتا ہے یہ ہمارے پاکستان، ہندوستان، یہ ایک اور بنگلہ دیش، دوسرے نمبر پر مصر آتا ہے، تیسرے نمبر پر سعودی عرب آتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں جو ہے مسلم کنٹری ہے، زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی سست قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ دیکھ لیجئے آج کے حالات، یہاں سے وہاں اٹھ کے نہیں جا پاتے ہیں۔ اگر کہا جائے بھائی ہلکا سا آگے کھسک جائیے، آگے صف خالی ہے، ان سے اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ یہ بھی سستی ہے، کیا ہے؟ یہ بھی ایک سستی ہے، اور یہ سارا جو ہے موبائل کے ذریعے سے ہو رہا ہے سستی۔ یہ اس موبائل کا بنانے والا عیسائی یہودی ہے، لیکن وہ خود کبھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ جو واٹس ایپ ہم اور آپ جو اسکرین والے موبائل میں یوز کرتے ہیں، اس کا بنانے والا چائنا ہے، چائنا نے خود بنایا ہے، لیکن وہ خود وہ واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہے، کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا مسلمانوں کو سست قوم میں داخل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو سب سے سست بنانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، اور اس موبائل کی فضیلت اتنی بتلا دی کہ یہ موبائل میں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، بس لوگ اس پہ جو ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور فوراً جو ہے موبائل خرید لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آن لائن کلاس کرے گا، اس میں جو اسکول کے ٹرانس آتا ہے، یہ ساری چیزیں آتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بغل میں یہ جو روم ہے نا، یہ روم، اس روم میں روزانہ یہ لوگ جو ہے 10-15 بچہ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک جو ہے PUBG گیم کھیلتے رہتا ہے، اور گھر والے سوچ رہے ہیں کہ جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ بچہ جو کتاب لے کے گیا ہے گھر سے، کوچنگ گیا ہے، اسکول گیا، وہاں پڑھائی کر رہا ہے، اور یہاں صبح سے شام دیکھتے ہیں ہم کہ بچہ جو ہے PUBG گیم کھیل رہا ہے۔ یہ سارا تباہ و بربادی کا یہی ہے۔ یہ موبائل اچھی چیز بھی ہے اور بہت خراب چیز بھی ہے۔ ایسے تو تو لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا جس میں آن لائن کلاس چلتا تھا تو وہاں اس کی اجازت تھی۔ اب کون سا آن لائن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد آگے چل کے ہماری عزت کرے، فرما بردار بنے اور صحیح انسان کا بچہ بن کر رہے، تو ابھی اسی وقت آپ جمعہ کے بعد ان سے موبائل چھینیے اور کہیے کہ بیٹا جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی اس وقت تک تم سادہ موبائل استعمال کرو۔ جب تم اپنے سے کمانے لگو گے اور جب تم اپنے پیسے سے کما کے خرید کو ہم کو دکھلاؤ تب سمجھ میں آئے گی بات۔ اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ باپ کے پیسے سے جو ہے خواہش پوری کی جاتی ہے، اپنے کمائی سے خواہش پوری نہیں ہوتی ہے بلکہ ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یقین نہ ہو تو ایسا کر کے دیکھیں۔ ابھی یہ نوجوان باپ کے پیسے پر جو عیش کر رہے ہیں نا، تو اس لیے باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں موبائل چاہیے، تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ جب یہی نوجوان سے ہم کہتے ہیں اور کہیں گے جب تم اپنے سے کمانے لگو اس وقت تم ہمیں موبائل خرید کر کے کہو، آ کے بتلاؤ کہ ہم نے خریدا اپنے کمائی سے، تب سمجھ میں آئے گی بات۔
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں جب تک وہ 25 سال کا نہ ہو جائے، یا 20 کے بعد، یا کوئی ایسا کام بی ایڈ یا کوئی ایسی یونیورسٹی میں جو ہے وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو واقعی میں اس کو ضرورت ہے تو ان کو دیا جائے۔ لیکن اتنے کم عمر میں بچوں کو موبائل دے دینا، تو آپ یہ سمجھنا کہ ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے۔ لوگ کہیں گے ارے واہ فلاں کے بیٹا کے پاس موبائل ہے، تو یہ لوگ کہیں گے صرف، لیکن آپ کی اولاد جو برباد ہو رہی ہے اس کے بارے میں آگے چل کے کوئی آپ کے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جی، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنا سست مسلمان ہے اتنا کسی بھی قوم کے اندر اتنی سستی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے غیر مذاہبوں کے اندر جو لوگ اعلیٰ سمجھیے کہ کامیاب لوگ ہیں، تو سب سے زیادہ غیر مذاہبوں ہم نے دیکھا ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی ہم نے کیا ہے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان کے یہاں یہ ہے کہ 2 بجے ان کی رات ہوتی ہے، 2 بجے وہ سوتے ہیں رات میں، اور ان کی صبح ہوتی ہے 10 بجے۔ کتنے بجے؟ 10 بجے صبح ہو رہی ہے، 8 بجے جو ہے صبح ہو رہی ہے ان کی۔ تو بتلائیے کہ مسلمان قوم ترقی پائیں گے؟ ترقی تو وہ پائیں گے جو غیر مذاہب ہے، انگریز ہے، جو صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ ورزش کر رہا ہے، پھر جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، پھر اپنا جو ہے آفس جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیں گے کہ مسلمانوں کو دیں گے؟ اللہ نے تو صاف صاف قرآن کے اندر کہا ہے کہ جو شخص بھی محنت کرے گا، چاہے وہ فاسق ہو، گنہگار ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی شخص محنت کرے گا اس کو ہم کامیابی دیں گے تو دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اتنی ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یہ دیکھو کیسا مسلمان ہے، کیسا ان کا اللہ ہے۔ تو بھائی مدد کیسے آئے گی؟ ہم فجر چھوڑ چھاڑ کے جو ہے 8 بجے تک سو رہے ہیں، 9 بجے تک سو رہے ہیں، تو ایسے میں کیا مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ آپ انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، 8 مہینے 9 مہینے ہو چکے ہیں، 9 مہینے سے لگاتار مسلسل مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر تباہی ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارا دل نہیں پگھل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر نرمی نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر وعظ و نصیحت کی بات سننے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر ہمارے مقدر میں تباہی لکھا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کوئی بھی ہو، ہم بھی اپنے آپ سے مخاطب ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اپنا ایمان دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کس سطح پر ہے، کس لیول پر ہے۔ ہر آدمی اپنا اپنا سوچے، ہر آدمی اپنا دامن بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ نبی کی محنت، دین کی محنت پہلے اپنے سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اگر صحیح ہیں تو سامنے والا بھی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ لوگ فوراً کہہ دیں کہ ارے فلاں تو وہ کام کرتا نہیں ہے، فلاں یہ ایسا ہے، فلاں وہ ایسا ہے۔ فلاں کیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بتلائیے۔ کبھی آپ نے اپنے سامنے رکھ کے آئینہ کو دیکھا ہے کہ ہمارے اندر کتنی عیب ہے، ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہمارا دل کتنے نفرت سے لوگوں کی نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے دل کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں کی حسد بھرا ہوا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب صحابہ کرام کے اندر نیک اعمال کرنے کے لیے سستی پیدا ہو گئی تھی۔ اس سستی کی وجہ سے فوراً اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ جو کچھ ہم نے حق بات قرآن کے اندر اتارا ہے، نازل کیا ہے، کیا ایمان والوں کا دل ابھی بھی نہیں پگھلا؟ کیا ہے؟ کیا ابھی بھی ہمارے دل جو نہیں پگھل رہا ہے؟ کیا ہم ابھی بھی ہمارے دلوں کے اندر کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہے؟ کیا ہمارا ابھی بھی دل جو ہے نرم نہیں ہوا ہے؟ کیا ہمارا ابھی بھی دل جو ہے وعظ و نصیحت
تقریر کی بات سننے کو ابھی تک جو ہمارے اندر کیپیسٹی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سوچیں، غور و فکر کریں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کیسے کیسے بادشاہ آئے چلے گئے، سب کا مقدر موت ہی لکھا ہوا تھا، کسی نے کچھ لے کر نہیں گیا۔ دنیا کے اندر ننگے پیدا ہوئے تھے اور 70 سال کے سفر کے بعد جب جا رہے ہیں دنیا سے، موت آ گئی ہے تو صرف ایک کفن لے کے جا رہے ہیں۔ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ایک کفن بس، اور اتفاق سے یہ کہ کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہے کہ اس جیب کے اندر کچھ پیسہ وغیرہ رکھ دیا جائے، یا زمین کے کاغذات، پراپرٹی کے کاغذات اس کے اندر رکھ دیا جائے۔ کچھ نہیں کام آنے والا ہے، سب یوں ہی دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ جی، جتنا آج ہم دنیا دنیا کر رہے ہیں اور اس دل کے اندر دنیا کی محبت کی جو گٹر ابل رہا ہے، وہ سب یہیں دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف فرمایا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہیے کہ اگر تم اس دین کے اندر اگر دین کا کام نہیں کرو گے تو ہم تمہاری جگہ تم سے بہتر اور تم سے اچھے لوگوں کو ایمان میں داخل کرائیں گے اور اس سے ہم دین کا کام لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے دین کا کام غیر مذاہب کے لوگوں سے جو ایمان میں داخل ہو رہا ہے اور ان سے لے رہے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کی باتیں اگر ابھی زبان سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اور علماء کرام جو اللہ والے جو ہیں، بزرگان دین ہیں، جو ہمیشہ ہر وقت یہ باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، گھر گھر پر جا کر جو ہے دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، آپ کے گھر پر جو ہے جماعتیں جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہیں سدھر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے راستے پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا قرآن نے آگے یہ بھی کہا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو بھی اتارا ہے۔ کس کو اتارا ہے؟ لوہے کو بھی اتارا ہے۔ تو مفسر قرآن یعنی جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لوہے کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے دو باتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ وہ کیا کیا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَقُومَ النَّاسُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں پیغمبروں کو جو بھیجا ہے، کھلی نشانی کے ساتھ، کھلی دلائل کے ساتھ، بالکل واضح طور پر ہم نے ان کو نشانیاں دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے پیغمبروں کو جو ہے ان کے قوم کے اندر بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کیا تھا، کتاب کے ساتھ ہم نے ان پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگوں کے درمیان جو ہے انصاف قائم رہے، لوگوں کے درمیان جو ہے بالکل انصاف سے کام لے، سب لوگ نرمی سے کام لے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو ہے بات کی زبان نہیں سمجھتا ہے، یعنی زبانوں کی جو بات ہے، کہتے ہیں کہ لاتوں کی بھوت جو ہے باتوں سے نہیں بھاگتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ مار کے بغیر سدھرنے والے نہیں ہوتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بات بار بار سنتا ہے تو ان کے دلوں پر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، تو پھر وہ دھیرے دھیرے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر مار پیٹ کے، جنگ کے، تلوار سے سدھرنے والے، ان کے بغیر، اس سے بغیر سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن نے آگے کہا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہے کو اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ لوگ قرآن و حدیث کی زبان میں، یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے سے ان کے سامنے بات رکھی جائے گی، اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں سدھر رہے ہیں
تب ان سے جنگ کیا جائے گا، ان سے قتل و قتال کیا جائے گا، ان کو تلوار کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا کہ دین کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے، تلوار سے تو نہیں ہو رہا، بم سے ہو رہا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی باری آ جائے ایک نہ ایک دن، اور آئے گی۔ کیا ہے، جیسے ہم لوگ کلاس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی کبھی کام بنا کر نہیں جاتے تھے، تو سب بچے ایک لائن میں جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آگے والے مار کھایا تو پیچھے کہتا کہ اب میری باری ہے، وہ مار کھایا تو کہتا اب میری باری آ رہی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے جو ہے باری آ جاتی ہے، کٹائی پسائی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ابھی سدھر گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہیں، باہر سے آئے ہیں، بتائیے اللہ نے ان کو کیسا اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ آپ باہر رہتے ہیں، کام میں پھنسے رہتے ہیں تو وہاں نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آپ کے بستی کے اندر جو ابھی چھٹی میں آئے ہیں، خاص طور سے بقرعید کی چھٹی میں بہت لوگ آتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے محرم کا مہینہ، اس کی وجہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، لیکن بتائیے کہ آپ کا بھی گھر کے اندر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دن بھر کرسی لگا کے، دن بھر موبائل میں آپ بزی ہیں، نہ جانے کون کون سی فلم دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں میرے پاس شکایتیں آتی ہیں، یعنی ایسے تو ہم باہر گھومتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ خبریں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ بستی میں، علاقے میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور گمٹی پہ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کس کی برائی زیادہ وہاں ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہلکا سا ہمیں بھنک ہو جاتی ہے، معلوم ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں 60 سال کے ہو گئے ہیں، 65 سال کے ہو گئے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے فلم دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ تو 65 سال کے ہو گئے ہیں، آپ کا سفر تو بہت نزدیک ہے، بہت جلدی قبر آنے والا ہے آپ کا، بہت جلدی آپ کو موت آنے والی ہے، پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہے کہ بھائی کچھ دن باقی ہے، کچھ زندگی باقی ہے، 5 سال 10 سال 1 سال، اس میں بھی کچھ ہم نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ کوئی بات نہیں، اتنی زندگی ہم نے جو ہے 50 سال ایسی ہی ہم نے گزار دیا، غفلت میں گزار دی، تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اب جو زندگی بچی ہے، گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں، گھر میں دن بھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلو بھائی مسجدوں کو آباد کیا جائے، چلو بھائی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اذان ہو گئی ہے، چلو بھائی نماز جا کے ادا کرتے ہیں۔ جی ہمیں ابھی سدھرنا ہوگا، ہمیں لوٹ کر آنا ہوگا اللہ کے پاس۔ بہت ہو گیا، کوئی بات نہیں، اتنے سارے گناہ ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو کیا ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ جی اب اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بتا کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت جو ہے سمجھیے کہ ان کی وجہ سے اس بستی کے اندر اور علاقے کے اندر لوگوں کے اندر بہت دبدبا تھا، لوگ ان کے نام سے ڈرتے تھے، فضیل بن عیاض کے نام سے، یہاں تک کہ چھوٹے جو بچے ہوتے تھے وہ بھی ڈرتے تھے۔ ماں جو ہے بچوں کو ڈراتی تھی کہ چپ ہو جاؤ نہیں تو فضیل بن عیاض کو ہم بلا لیں گے، تو بچہ چپ ہو جاتا تھا۔ اور وہ ڈاکو تھے اپنے زمانے کے، بہت مشہور ڈاکو تھے اپنے زمانے کے، بہت ان کا رعب و دبدبا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک رات جو ہے چوری کرنے کے نیت سے، کسی گھر پر ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے وہ نکلا۔ نکلنے کے بعد ایک ایسے گھر میں داخل ہوا، اور ایسے بھی چور جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ مین دروازہ سے داخل نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اتنا عقل مند ہے، وہ یا تو پیچھے سے جو ہے چھلانگ لگائے گا یا ایسی جگہ سے جائے گا کوئی دیکھے نہیں۔ تو فضیل بن عیاض جو ہے گھر کے پیچھے والے دیوار سے جو ہے چھلانگ لگا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اور اس زمانے میں گھر جو ہے کچی ہوتی تھی، آج کے دور کے تھوڑے نہیں کہ آج تو ماشاءاللہ پکے کے گھر ہو گئے ہیں، اینٹے کے گھر ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر دیا ہے، اور جو ہے کھڑکی بھی آج کل لوگ بہت کم لگا رہے ہیں، لگا بھی رہے ہیں تو 1-2 لگا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ہے گھر کچے ہوتے تھے۔ تو فضیل بن عیاض جو ہے پیچھے والے راستے سے، جو پیچھے والے دیوار سے جو ہے چھلانگ لگا کے ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے تہجد کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی فضیل بن عیاض وہاں پہنچا تو ان کے کانوں میں یہ آواز اور قرآن پاک کی یہ آیت ان کی کانوں تک پہنچی
کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جب ان کے کانوں میں یہ آیت کی آواز پہنچی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کے لوگ، وہاں کے لوگ جو ہے عربی جانتے تھے، اور عربی جب ان کے کانوں میں آواز پہنچی قرآن پاک کی آیت تو سمجھ گئے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ تو جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز، اس آیت کی تلاوت کی آواز پہنچی تو سوچنے لگا کہ ارے واہ کیا بات ہے، قرآن کیا باتیں کہہ رہا ہے، کہ جو ہے کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اللہ نے حق بات نازل کیا ہے قرآن کے اندر تو ان کے دل ابھی تک نہیں پگھلا؟ کیا وہ ابھی تک ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ ابھی تک جو ہے سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں؟ اب ان کے دل میں اس طرح کی باتیں کھٹکنے لگی۔ اب یہ جو ہے وہ اسی جگہ سے واپس ہو گئے۔ واپس ہونے کے بعد صبح تک یہ بات سوچتا ہی رہا وہ شخص فضیل بن عیاض کہ آخر کیا ماجرا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اتنی اچھی آیت قرآن کی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور کتنی محبت سے سمجھا رہا ہے۔ فوراً وہ شخص جو ہے صبح فجر کی نماز ادا کی اور اسی وقت اس نے توبہ کیا، اور ایسا توبہ کیا کہ بہت ہی اللہ والے بن گئے۔ جی توبہ کر لیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ وہ تو ڈاکو تھے، نہ جانے کتنے لوگوں کا سامان چرا کے رکھے ہوا تھا، اور اس زمانے کا سب سے مشہور ڈاکو تھا، لیکن اس نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ جو ہے اللہ نے آگے چل کے ان کو زمانے کا جو ہے اللہ والے بنا دیا، اور ان کا نام کتابوں کے اندر آتا ہے۔ حدیث کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں بھی اس کا نام آتا ہے، اللہ والوں کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ کب ہوا؟ توبہ کرنے کے بعد۔ ہم چاہیں گے تب ہوگا، ہم چاہ ہی نہیں رہے ہیں، ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ہم وہاں سے آگے کھسکنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ ان کے سامنے فضیلت معلوم ہے کہ آگے صف میں بیٹھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کھسک کے نہیں آ رہے ہیں، اتنے سست ہو گئے ہیں۔ بھائی تو توبہ کیسے بغیر جو ہے ہلے ہوئے، بغیر چاہے وہ کیسے ہم توبہ کر سکتے ہیں، اور کیسے ہمیں اللہ جو سیدھے راستہ دکھلا سکتا ہے؟ تو لہٰذا آج کے آیت کا اور آج کے اتنے سارے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، یہ خرافات سے بچیں۔ یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا اسلامی مہینہ پہلا مہینہ ہے، جو سمجھیے کہ سال کا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں، اچھے آغاز اس کا کریں۔ یہ ڈھول تاشا لاٹھی کا کھیلنا، لاٹھی آپ کھیل سکتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ڈھول تاشے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہم بتلا دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا۔ جب تک اگر ہم یہاں ہیں، کوشش تو ہم کریں گے کہ ہم یہیں رہیں گے، ایسے تو ہم ہر سال گھر چلے جاتے ہیں، لیکن اس سال ہم نے کوشش کیا ہے گھر نہیں جائیں گے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ رات کے وقت میں ڈھول تاشے کی، ڈی جے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہم نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، آپ لاٹھی کھیلیں، بالکل کھیلیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لاٹھی کھیلیں، جو کھیلنا ہو آپ کھیلیں، لیکن ڈھول تاشے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ڈی جے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہم بتلا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیں۔